بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ 30 پارہ 30 ڈیز کے سلسلے کا ایک اور پروگرام حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے 16ویں پارے کی، اور 16ویں پارے کا نام ہے قال علم۔ 16ویں پارے میں بھی 3 حصے ہیں۔ اس میں سورہ کہف جو کہ 15ویں سے سٹارٹ ہو چکی تھی، اس کا بقیہ حصہ، سورہ مریم مکمل اور سورہ طٰہٰ بھی مکمل ہے۔ سورہ کہف کے بقیہ حصے میں 2 باتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ جو 15ویں پارے کے آخر میں شروع ہوا تھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو 16ویں پارے میں اس کے بارے میں بتاؤں گی، تو وہ حصہ آج شامل ہو رہا ہے۔ اور دوسرا ہے ذوالقرنین کا قصہ۔ اب آتے ہیں اس کے پہلے پارٹ کی طرف، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ اطلاع ہوئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی نہیں ہے، تو آپ ان کی تلاش میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے، جہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے اس سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط پر ساتھ رہنے کی اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا جس کے مالکان نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر کرائے کے بٹھا لیا تھا۔ دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ان تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور پوچھ بیٹھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تیسرے واقعے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ فرمایا کہ کشتی کا تختہ میں نے اس لیے توڑا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی کو زبردستی چھین رہے تھے۔ جب میں نے اس کو عیبدار کر دیا تو وہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئے، اور یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ اور تیسرا، اس بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا کہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا۔ اس لیے اللہ نے اسے مارنے کا حکم دیا اور اس کے بدلے انہیں باکردار اور محبت و اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ اب تیسری بات، گرتی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والد اللہ کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک باپ کے 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکے۔ اب ہے نمبر 2، ذوالقرنین کا قصہ۔ ذوالقرنین بڑا زبردست وسائل والا بادشاہ تھا۔ اس کا گزر ایک قوم پر ہوا جو ایک دوسری وحشی قوم کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ اس وحشی قوم کو قرآن نے یاجوج ماجوج کا نام دیا ہے۔ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج پر دیوار چن دی۔ اب وہ قرب قیامت میں ہی ظاہر ہوں گے۔ یہاں پر سورہ کہف کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں سورہ مریم کی طرف۔ اس میں تقریباً 11 انبیاء کرام کا ذکر ہے، جس میں سے 3 انبیاء کرام کا ذکر قدر تفصیل سے ہے، جن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا جسے نبوت بھی سرفراز فرمائی۔ پھر ہے نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور انہیں بچپن میں ہی گویائی عطا فرمائی۔ پھر ہے نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے والد کو دعوت، شرک نہ کریں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میری بات مان لیں، شیطان کی بات نہ مانیں، وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس کی بات مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اب ہے باقی 8 انبیاء کرام جن کا بہت مختصر ذکر آیا ہے یا پھر صرف نام آیا ہے۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام،
حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ یہاں پر سورہ مریم بھی مکمل ہوتی ہے۔ اور اب آتے ہیں سورہ طٰہٰ کی طرف۔ اس میں 3 باتیں۔ نمبر 1 تسلی رسول، نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اور نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ اب دیکھتے ہیں ان کی شارٹ ڈیٹیل۔ نمبر 1 تسلی رسول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرات فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، اور پھر انسانوں تک قرآن کا ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے تھے۔ اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ غم ہوتا۔ اس لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ یہاں بھی یہی سمجھایا ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کا دل ہدایت نہیں لے سکتا۔ یہ تو صرف اس شخص کے لیے ہدایت و نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ پھر ہے نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حالات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں، یعنی باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی، درگاہ میں ڈالا جانا، تابوت کا فرعون کو ملنا، پوری عزت اور احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لوٹا دینا، آپ سے ایک قبطی کا قتل ہونا لیکن اللہ کا آپ کو قصاص سے نجات دلانا، آپ کا کئی سال مدین میں رہنا، اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم، فرعون کے ساتھ معاوضہ وسطیٰ کے اصول کے تحت مباحثہ، فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کو جمع کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح، جادوگروں کا قبول ایمان، راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے خروج، فرعون کا ماں لاؤ لشکر تعقب اور پھر ہلاکت اور عبرت کا نشان بنانا، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا ناشکرہ پن، سامری کا بشرا بنانا اور اسرائیلیوں کی ضلالت، تورات لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور سے واپسی اور اپنے بھائی پر غصے کا اظہار اور حضرت ہارون علیہ السلام کا وضاحت کرنا، یہ سب باتیں بھی اس بارے میں شامل ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرا پارٹ، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر مسجود ملائکہ بنایا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، جنت میں رہو، یہاں آرام ہی آرام ہے، نہ تم بھوکے ہوگے، نہ ننگے ہوگے، نہ پیاسے ہوگے اور نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاؤ گے، بس فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ مگر شیطان نے وسوسہ پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام نے شجر ممنوعہ سے کچھ کھا لیا۔ اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا 16واں پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے 70ویں پارے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور بیماروں کے لیے بہت دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔